अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी अडयाला जेल जाए, इमरान खान के साथ मुलाकात करे और इमरान खान को यह समझाने की कोशिश करे कि सोशल मीडिया की वजह से हमें बहुत से नुकसानात हो रहे हैं, हमें अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इमरान खान अपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। दूसरे नंबर पे अख्तर मेंगल ने एक खुला खत लिखा है बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल क्या है और बलूचिस्तान के अंदर तमाम तर मसलों को हल करने के लिए हुकूमत को क्या करना होगा, अरबाब इख्तियार को क्या करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने सहाफियों के साथ एक इंतहाई अहम मुलाकात की है और बड़ी अहम बातें की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक शायद मुआहदा भी होने के लिए जा रहा है, एक बड़ा एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है। नवाज शरीफ के बारे में बहुत से लोगों को इतराजात है कि भाई नवाज शरीफ साहब कहां पे हैं, उनकी बेटी वजीर आला हैं, उनके भाई वजीर आजम हैं, उनको मंजर आम के ऊपर होना चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए, शशके होने चाहिए। तो भाई जिन लोगों की यह ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। नवाज शरीफ साहब को पंजाब के अंदर समझ लें कि एक बड़ा ओहदा दे दिया गया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक अफसोसनाक खबर है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मुफ्ती मुनीर शाकिर, उनको शहीद कर दिया गया है और उनकी बहुत सी वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। उनका जनाजा भी आज अदा किया गया है और बहुत बड़ी तादाद में उनके जनाजे में लोगों ने शिरकत की है। मुफ्ती मुनीर शाकिर के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो उनका जो मौकफ है वो बड़ा सख्त मौकफ था। उनको धमकियां भी मिलती रही लेकिन वो आगे से कहते रहे कि मैं अपने मौकफ के ऊपर डटा रहूंगा। और ये एक और अफसोसनाक वाकया हुआ है। अब पिछले चंद हफ्तों में यह पाकिस्तान के अंदर चौथा बड़ा अफसोसनाक वाकया है। पहले मौलाना समीउल हक के बेटे हमदुल हक, फिर बन्नू के अंदर, फिर बलूचिस्तान के अंदर अफसोसनाक सान्या हुआ जिसमें पाकिस्तान के बेटे शहीद हुए और अब यह एक और वाकया है। हुकूमत को जरा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने की जरूरत है। अब जरा आगे आ जाए। इमरान खान का सोशल मीडिया, सबसे अहम तरीन और बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपने सोशल मीडिया के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा सवाल यह है, बिल फर्ज थोड़ी देर के लिए आप मान लें कि इमरान खान जेल से बयान जारी कर देते हैं कि मेरा सोशल मीडिया सीज फायर कर दे, वो किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेगा, तो क्या इस सूरत में जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या इमरान खान को सपोर्ट करते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर खामोश होकर बैठ जाएंगे, वो किसी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। ये दो अहम तरीन सवालात हैं और इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहले सवाल का जवाब यह है कि क्या इमरान खान अपने सोशल मीडिया के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे या नहीं करेंगे। याद रहे कि यह वो सोशल मीडिया है जिसने इमरान खान को अभी तक पाकिस्तान की सियासत के अंदर रेलिवेंट रखा हुआ है। अच्छा, इसमें भी लोग एक बात करते हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो इमरान खान इतने पॉपुलर ना होते। चले, किसी हद तक हम इस बात को मान सकते हैं, लेकिन मेरी समझ और दानिश के मुताबिक किसी भी इंसान की पॉपुलैरिटी और लोगों का उसके पीछे लग जाना यह सोशल मीडिया की वजह से नहीं होता। सोशल मीडिया का इंपैक्ट जरूर होता है लेकिन 100% जो इंपैक्ट है वो सोशल मीडिया का नहीं होता। उसमें एक बड़ा हिस्सा इंसान के अपने किरदार का होता है, उसके हौसले और उसकी जुर्रत का होता है। अगर इमरान खान आज डील कर लें, आज इमरान खान लंदन चले जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो तनकीद इमरान खान के ऊपर करेगा आपके वहमो गमान के अंदर भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान के आम लोग अगर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, लोग समझते हैं कि इमरान खान डट के खड़ा है। ना इमरान खान डरा है, ना झुका है, ना बिका है, ना उसने किसी किस्म की कोई डील की है और लोगों का यह ख्याल है कि ना इमरान खान किसी किस्म की कोई डील करेगा। तो यह बड़ी वजह है कि लोग सोशल मीडिया पे इमरान खान के पीछे हैं। दूसरा सवाल कि अगर इमरान खान ये कह भी देते हैं कि भाई खामोश हो जाए, ना बोले, तो क्या यह सोशल मीडिया खामोश होगा। तो भाई इसका जवाब है यह सोशल मीडिया फिर भी खामोश नहीं होगा। मैं बड़े अदब से आपको समझा देता हूं कि खामोश क्यों नहीं होगा। देखिए, आप चंद लोगों को खामोश करवा सकते हैं। इमरान खान साहब खुद अपने ट्विटर से तनकीद करना छोड़ दें, जो बड़े बड़े अकाउंट है पीटीआई के वो करना छोड़ दें।
لیکن جو عام لوگ سپورٹ کرتے ہیں کیا وہ بات نہیں کریں گے؟ وہ بات کریں گے، ٹویٹر پہ کریں گے، فیس بک پہ کریں گے، انسٹاگرام پہ کریں گے، ٹک ٹاک کے اوپر کریں گے، وہ لوگ بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام لوگ ہیں اور ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا اور عمران خان کا رشتہ آپس میں ڈائریکٹ ہے اور یہ بات حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو سوشل میڈیا، یہ وہ سوشل میڈیا جس نے گھر گھر میں عمران خان کے انتخابی نشان پہنچائے تھے، تو اس سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمارے لیے بہت مسئلے پیدا کر رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا بار بار پوچھتا ہے کہ بھائی وہ کیوں عمران خان رہا نہیں ہو رہا، اور پریشرائز کرتا ہے۔ اور سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو متحرک کارکن ہیں ان کا اوپر بھی سختیاں کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ کل رات کو تقریباً 3 بجے حیدر سعید پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، بڑے متحرک کارکن ہیں، ان کو ان کے گھر سے ان کی والدہ کے مطابق ان کو اغوا کیا گیا۔ کسی قسم کی کوئی FIR کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی والدہ نے کہا جی لوگ گھر میں آئے ہیں اور گھر کے اندر آ کر یہ کہا جی اس کے اوپر اس نے کسی کو قتل کیا، لہٰذا ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور ہم نے ویپن بھی یہاں سے لینا ہے، اور اس کو لے کر چلے گئے۔ اور بعد میں اس کی والدہ نے ویڈیو کے اندر روتے ہوئے عمران خان کی تصویریں دیوار کے اوپر لگی ہوئی دکھائی کہ یہ ہتھیار تھے میرے بیٹے کے پاس، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا، فرزانہ سعید ان کی والدہ کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے، وہ حق اور سچ کا ساتھ ضرور دے گا۔ ہمارا جرم وطن سے محبت ہے، وطن کے رکھوالے زور بازو اور بندوق کے زم میں میرے شہزادے کو لے کر گئے ہیں۔ میں یہ لڑائی خود لڑوں گی، میں کمزور نہیں ہوں، میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ قاتل آزاد پھر رہے ہیں اور تم ایک خان کے دیوانے کو لے کر جا رہے ہو، اللہ کے بعد آپ سب کی دعاؤں کی طالب ہوں۔ یہ انہوں نے بات کی ہے حیدر سعید کی والدہ نے۔ تو ان کو جواب دیا ہے عالیہ حمزہ ملک نے۔ انہوں نے کہا کہ ماں جی میں آپ کی اور باقی ماؤں کی تکلیفوں کو سمجھ سکتی ہوں، آپ اس لڑائی میں اکیلی نہیں ہیں، ہم سب PTI فیملی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور شیخ وقاص اکرم انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی عمران خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، تحریک انصاف کے اداروں اور فوج کے ساتھ کوئی جنگ کوئی لڑائی نہیں ہے۔ عمران خان کے حوالے سے تحفظات انڈیویجولز کے ساتھ ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں، شخصیات کے ساتھ ہیں، اداروں کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ اور کوئی لڑائی نہیں۔ یہ بات کی ہے شیخ وقاص اکرم نے۔ اچھا جی، عمران خان کے حوالے سے ایک اور خبر ہے، توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ کے اندر آئینی بینچ کے سامنے لگ گیا جی عمران خان کا۔ یہ 25 مئی 2022 والا یہ توہین عدالت کا کیس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا آئینی بینچ اتنی ہمت اور جرت کرے گا کہ عمران خان کو سپریم کورٹ کے اندر یہ بلا لے؟ اب یہ دیکھنا کہ جب یہ کیس لگے گا تو اس کیس کے اندر کیا ریمارکس آتے ہیں اور باتیں کس طرف جاتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے سمر عباس کے شو کے اندر بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بند کمروں میں کیے گئے کوئی فیصلے کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا آپ 10 سالوں سے کتنے آپریشن کر چکے ہیں، نتیجہ 0 ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ چند سالوں بعد پھر سے کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے اور پھر سے آپریشن کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپریشن کسی قسم کا کوئی حل نہیں۔ اختر مینگل صاحب انہوں نے ایک کھلا خط لکھا ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک بات بھی کی ہے، ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بلوچستان میں 800 کلومیٹر کا ساحل اور اس کا محل وقوع اور معدنیات اور وسائل سے مالا مال نہ ہوتا تو پاکستان کے حکمران ہمیں بھی بنگالیوں کی طرح یہ کہہ کر الوداع کر دیتے کہ ادھر ہم ادھر تم۔ یہ انہوں نے بات کی ہے اختر مینگل صاحب نے۔ انہوں نے کھلا خط لکھا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ بلوچستان کی محرومیوں کے اوپر جو کڑوا سچ ہے وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوش ہوں یا ناراض ہوں، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کے دل میں اتنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کا بلوچ نوجوان آپ سے بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خط لکھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بڑی اہم ملاقات کی ہے اور اس کے اندر بڑی اہم باتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ایک بکرا پیش کیا، ٹرمپ خوش ہوا اور حکومت نے عید منائی۔ مزید کہا کہ کل کو اپنی ناجائز حکومت کو بچانے کے لیے ہم میں سے کسی کو بھی بکرا بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک میں ساری خرافات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، دھاندلی اسی اسٹیبلشمنٹ نے کی۔ وزیر اعظم صدر اور محسن نقوی اس منصب کے اہل نہیں ہے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر شاخ کے اوپر الو بیٹھا ہے۔ یہ بات مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران ان کی مدت مکمل ہو گئی ہے، اب وہ عہدے چھوڑ دیں۔ کیا نوکری اور مفت پیٹرول کے لیے حکومت کہے گی تو وہ بیٹھے رہیں گے؟ یہ انہوں نے بات کی ہے۔
یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ اور ایک معاہدہ ہے شاید وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے، جس میں جے یو آئی گارنٹیاں مانگے گی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا. وہ اس چیز کی گارنٹی مانگیں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی وہ مانگیں گے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ کی جائے. ملیحہ لودھی پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹ رہی ہیں. انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں واپس آئے گا اور پھر پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر لڑے گا تو یہ بالکل فضول بات ہے. امریکہ کو افغانستان میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے بات کی ہے. 2-3 دن قبل ایک خبر سامنے آئی تھی، میں نے آپ تک پہنچائی تھی کہ پولیس کے ایک بڑے افسر ہیں عمران کشور صاحب، ایس ایس پی عمران کشور صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی میں اس موڑ کے اوپر کھڑا ہوں کہ مزید میں یہ نوکری جاری نہیں رکھ سکتا. تو ان کو وزیر اعظم نے اسلام آباد کے اندر طلب کر لیا. تو ہو سکتا ہے جی ملاقات ہو تو ان کو منا لیا جائے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مفتاح اسماعیل نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی پنجاب میں نون لیگ ہار چکی تھی، انہوں نے ہارنے کے باوجود جیت کو قبول کیا، جس سے آپ نے لوگوں کو مزید ناراض کیا. نون لیگ نے اپنے نظریات کو چھوڑ دیا ہے، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. آج مسلم لیگ پنجاب میں بھی سکڑ رہی ہے. ان کے چاہنے والے بہت کم رہ گئے ہیں. لوگوں کے دلوں سے مسلم لیگ نون اتر گئی ہے. نون لیگ صرف خاندان کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے جو ہر عہدہ اپنے خاندان میں رکھتی ہے. یہ بات کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل. لیکن بھائی دوسری طرف یہ ہمارے بھائی ہیں عمر دراز گوندل، انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی بتایا ہے میاں صاحب کو پنجاب حکومت کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری مل گئی اور لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی میاں صاحب تو 5 سال شاید اگر حکومت اکالتی ہے تو یہ میاں صاحب کو تو بھائی چہرہ ہی دیکھنے کو ملے گا. لیکن بھائی بہت بہت مبارک ہو نون لیگ والے لوگوں کو، میاں صاحب کو بہت بڑی ذمہ داری مل گئی ہے. پنجاب حکومت نے تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی ہے جس کا نام ہے LAHR، ٹھیک ہے، لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول، لہر اس کا نام ہے. اور اس کے جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ میاں محمد نواز شریف ہوں گے. اب یقین کریں نواز شریف کی جگہ پہ عمران خان بھی ہوتا نا، مجھے افسوس ہوتا